إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں طور پہاڑ کی جانب گیا. وہاں میری ملاقات کعب الاحبار سے ہوئی. یہ شخص اکثر حدیثوں کا راوی ہے اور کئی صحابہ سے ان کی ملاقات ہے. کعب الاحبار رحمہ اللہ تعالی یہ تورات کا عالم تھا اور حافظ تھا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری ملاقات کعب الاحبار سے ہوئی. اس نے مجھے تورات کے حوالے سے جمعہ کے دن کے متعلق چند باتیں بتائیں. نمبر 1،
جمعہ کا دن یہ وہ دن ہے جو ہفتے کے تمام دنوں کے مقابلے میں سب سے افضل، سب سے بہتر دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن جنت سے نکالا گیا، اور قیامت کے دن اس کی تمام اولاد کو، جو بھی مؤمنین، مسلمان، متقین، پرہیزگار، متابعین سنت ہے، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن تمام کی تمام مخلوقات، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ڈرتے ہیں، کپ کپاتی ہے پوری مخلوقات، کہیں آج قیامت میں نہ ہو جائے، انسانوں کے علاوہ۔ اور پھر کعب الاحبار رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات بتائی کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہے، جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس گھڑی میں کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ تمام دعائیں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے متقی پرہیزگار جو بھی دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں اس وقت میں قبول فرماتے ہیں۔ یہ چند باتیں کعب الاحبار نے مجھے بتائی۔ پھر میں نے ملاقات کی سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بھی تورات کے حافظ اور عالم تھے، صحابی رسول عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں پھر میری ملاقات عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ میں نے ان کو وہ ساری باتیں بتائی جمعہ کے دن کے حوالے سے، جو باتیں مجھے کعب الاحبار رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی، میں نے ان کو کعب الاحبار کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ کعب الاحبار نے پہلے تو جمعہ کے دن کے حوالے سے مجھے بتایا کہ سال میں ایک جمعہ ایسا آتا ہے جس جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس بارے میں بخوبی جانتے تھے، انہوں نے کہا کعب الاحبار نے یہ جو بات کہی ہے کہ سال میں ایک جمعہ ایسا آتا ہے جس میں قبولیت کی گھڑی آتی ہے، یہ اس نے غلط بات کی ہے، باقی باتیں اس نے صحیح بتائی۔ میں نے کہا ذرا ٹھہر تو جائیں، پوری بات تو سنیں۔ کعب الاحبار نے پہلے یہی بات بتائی کہ جمعہ کے دن ایک سال میں ایسا جمعہ آتا ہے کہ اس جمعہ میں گھڑی ایک آتی ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ لیکن بعد میں کعب الاحبار نے تورات کھولی، دیکھ کر اس نے بتایا کہ نہیں، سال میں نہیں بلکہ ہر جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی، کہا صدقہ، کعب نے سچ کہا ہے کہ ہر جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ضرور آتی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ بس کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا بتایا، باقی باتیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان تمام باتوں کی تصدیق کی۔ بالکل ایسا ہی ہے جمعہ کے حوالے سے جو کچھ تم نے بتایا ہے، ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ نے یہ باتیں باقاعدہ بیان فرمائی ہیں۔ پھر میں نے عرض کی کہ وہ گھڑی بتا دیں وہ کون سی گھڑی ہے
آتی تو جمعہ کے دن ہے، لیکن وہ کون سی گھڑی ایسی ہے جس گھڑی میں، جس وقت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہوئے دعا رد نہیں ہوتی؟ کہا وہ جمعہ کے دن کا آخری وقت ہے، عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان کا ایک وقت ایسا ہے، یہ وقت ایسا ہے، اس وقت میں ایک گھڑی وہ ایسی قبولیت کی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام مومنین متقین کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا رد نہیں فرماتے اس گھڑی کی۔ میں نے کہا اس حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ مومن متقی پرہیزگار جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کی حالت میں کہ دعا کرتا ہے تو تب اس کی دعا قبول ہوتی ہے، عصر کے بعد تو نماز پڑھنا منع ہے۔ جبکہ حدیث میں کیا ہے، مومن نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جبکہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا جو وقت ہے وہ عصر کے بعد کا وقت ہے، اس وقت تو نماز پڑھنا منع ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو بندہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ ہاں یا ایسا تو یہ بات تو ہے، نہ پھر جو بندہ بھی عصر کے بعد نماز کی نیت سے بیٹھ جائے گا مغرب کی نماز کے لیے، گویا کہ وہ مغرب تک وہ نماز ہی کی حالت میں ہے۔ اس پورے واقعے کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جمعہ کا دن، یہ وہ دن ہے، یہ تمام دن میں سب سے افضل دن، سب سے بہتر دن، سب سے عرفہ دن، سب سے فضیلت والا دن۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ یہ واحد دن ہے جس دن میں شریعت نے خطبہ جمعۃ المبارک مقرر فرمایا اور سننا واجب قرار دیا۔ باقی دنوں میں خطبہ نہیں ہوتا، اس طرح کا اجتماع نہیں ہوتا۔ جمعہ کا معنی یہ ہے جمع ہونا۔ یوم یجمعکم یوم الجمع ذالک یوم التغابن، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم الجمع قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جمع کیے جانے کا دن ہے، پوری کائنات کا قیامت کے دن جمع ہو۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، فرمائیے قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیے جانے کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن اجتماع ہوتا ہے اور اس میں باقاعدہ خطبہ ہوتا ہے۔ اسی خطبہ کی وجہ سے، اسی اجتماع کی وجہ سے اس جمعے کی فضیلتیں بیان کی گئی، اہمیتیں بیان کی گئی۔ دو دن ہفتے میں ایسے ہیں جن دنوں کا باقاعدہ قرآن پاک میں نام آیا ہے اور کسی دن کا نام ہے، ہفتے کے دن کا نام آیا اور جمعہ کے دن کا نام آیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کا بھی نام لیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جمعہ کے دن کا بھی نام لیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن اذان کہی جائے فوراً اپنے تمام کے تمام دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف، خطبہ جمعۃ المبارک سننے کی طرف جلدی کرو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت، تجارت، دنیاوی مسئلے، دنیا کے سارے کام چھوڑ دو۔ ذالک خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، تو تم جانتے ہو۔ تو جمعہ کے دن چونکہ اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا ایک خاص، جس میں خطبہ جمعۃ المبارک ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس جمعہ، اس دن کو اس خطبہ کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، انسانیت کی ابتدا ہوگی، اور اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے عصر سے لے کر مغرب تک۔ بہرحال خطبہ جمعہ
جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو جان بوجھ کر 3 جمعے اذان سنتا ہے جمعہ کی تب نہیں آتا مسجد میں. اذان سننے کے الفاظ ہیں. ایک جمعہ اذان سنی مسجد میں نہیں آیا، دوسرا جمعہ اذان سنی مسجد میں نہیں آیا، تیسرا جمعہ اذان سنی مسجد میں نہیں آیا، فرمایا اس شخص کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ منافق کا دل بنا دیتا ہے. سنن البیہقی کی حسن درجے کی حدیث ہے. ایسے دل والا جو دل لیے پھر رہا ہوتا ہے وہ مومن والا دل نہیں ہوتا، اس کے اندر منافق والا دل ہوتا ہے جو 3 جمعہ مسلسل اذان سنتا ہے اور اذان سنتے ہی بلکہ اذان سے پہلے مسجد میں جاتا. ایک اور حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگ جمعوں کی اذانیں سنیں گے، اذان سننے کے باوجود نہیں آئیں گے، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا اور ان کو غافلین میں شامل کر دے گا. یہاں بھی اذان سننے کا الفاظ ہے. تو ان دونوں حدیثوں کا یہ تقاضا ہے کہ اذان سنتے ہی مسجد میں آئے گا تاکہ پورا جمعہ کا خطبہ سنا جائے. اذان سنتے ہی مسجد میں جو آ جاتے ہیں بلکہ اذان سے پہلے جو ہوتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہر جمعہ کے روز مسجد کے دروازوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بٹھا دیتا ہے. جو بھی اذان سے پہلے کرے جاتے ہیں فرشتے اس کا نام لکھ دیتے ہیں. زید آیا، بکر آیا، عمر آیا، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام سب سے پہلے لکھا جاتا ہے اور اس کو 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. غسل کر کے آیا، جلدی آیا، ٹائم پہ آیا، اذان سے پہلے آیا، سب سے پہلے آیا، فرمایا فرشتے اس کا نام لکھ لیتے ہیں اور پھر پہلی گھڑی میں آنے والے کو 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. جو دوسرے نمبر پر آیا، دوسری گھڑی میں آیا، اس کو 1 گائے قربان کرنے کا جو ثواب ملتا ہے اس کا نام بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں. اسی طرح جو اس کے بعد آیا اسے 1 مینڈھے کی قربانی کے ثواب ملتا ہے. حتیٰ کہ فرمایا جو اس کے بعد آیا اسے 1 مرغی کے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جو ثواب ملے گا. اور جو سب سے آخر میں آیا اذان سے پہلے آیا نام بھی اس کا لکھ لیا گیا اور ساتھ ساتھ اسے 1 انڈے کی قربانی کا ثواب ملے گا. فرمایا یہ سلسلہ اذان سے پہلے تک جاری رہتا ہے. کسی کو کتنا ثواب ملتا ہے، یہ اضافی ثواب کی بات ہو رہی ہے، یہ اضافی اجر و ثواب کی بات ہو رہی ہے. فرمایا جب خطیب منبر پر آ جاتا ہے، خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے، اس وقت یہ فرشتے اپنے رجسٹر کو لپیٹ کر یہ خطبہ جمعۃ المبارک سنتے ہیں. اب جو بعد میں آئے، خطبہ شروع ہوتے وقت آئے، اذان کے بعد آئے، فرشتے اس لسٹ میں ان کا نام درج ہے. یہ کتنی بڑی معلومی کی بات ہے. جمعہ کے لیے میں ٹائم بھی دیا، وقت بھی دیا، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، اذان کے بعد پہنچے. نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا اگر ہر جمعہ میں یہی روٹین رہی، اذان کے بعد آ رہے ہیں، کسی ایک جمعہ میں بھی حاضری کا اندراج نہیں ہوگا. یہ فرشتے، یہ لسٹ جیسے اذان ہوتی ہے وہ بند کر دیتے ہیں، اس لسٹ میں مزید کسی کا نام نہیں لکھتے. اگر کوئی بندہ ہر جمعہ اسی طرح آتا ہے، اذان کے بعد آتا ہے، پوری زندگی ایسے ہی گزر گئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی پوری زندگی جو اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اس کی زندگی کا ریکارڈ کوئی ایک جمعہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس جمعہ میں اس کا نام. آپ اندازہ لگے کتنی بڑی معلومیت کی بات ہے.
کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. پوری زندگی بندہ جمعہ کے بعد آئے, اللہ کے سامنے جب ریکارڈ کیا اس کے ریکارڈ میں پوری زندگی میں ایک جمعہ میں بھی حاضری نہیں, تمام زندگی کے جمعوں میں سے غیر حاضری ہے. کیوں؟ کس لیے؟ جب بھی جاتا اذان کے بعد. اب اندازہ لگا اس سے بڑی محرومی والی بات ہو سکتی ہے. عرض کر رہا تھا 2 دن ہفتے کے ایسے ہیں جن دنوں کا نام قرآن پاک میں ایک ہفتے کا دن ہے. ہفتے کے دن یہودیوں کو دیا گیا عبادت کے لیے, انہوں نے اس دن کی قدر نہ کی. اللہ تعالیٰ نے پورا دن ان کے لیے عبادت کے لیے خاص کیا. ان کی عبادت کا دن تھا. انہیں کہا گیا تم نے ہفتے کے دن اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے, مچھلی نہیں پکڑنی. لیکن ان لوگوں نے ہیلا کیا. اے بچوں خاموش ہو جاؤ, چپ کر کے بیٹھو. ان لوگوں نے ہیلا کیا. ہیلا کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے دریا سے مچھلی نہیں پکڑنی. اللہ تعالیٰ کی آزمائش, ہفتے کے دن جو ان کی عبادت کے دن تھا, مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی دریا میں. اب ان لوگوں نے ایک نالی نکالی, اس نالی کے ذریعے وہاں آگے گڑھا کھودا اور گڑھے میں پانی ڈالا. نالی کے ذریعے مچھلیاں ہفتے کے دن وہاں تک پہنچائی. اتوار کے دن شکار کرنا شروع کر دیا. نعوذ باللہ, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکم کا مطلب یہ تھا کہ اس دن کوئی کام بھی نہیں کرنا, اللہ کی عبادت کرنی ہے. لیکن ان لوگوں نے اس طرح ہیلا کیا, اللہ تعالیٰ ان کو بندر بنا کے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. انہوں نے اس دن کی اہمیت کو نہ جانا, نہ سمجھا, وہ بندر بن گئے. پھر یہ دن اہل ایمان کو دیا گیا, متقی لوگوں کو دیا گیا, امت محمدیہ کے مسلمانوں کو دیا گیا. اب یہ دن قیامت تک ہمارے پاس ہے. اس دن کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس دن کا ایک خاص وقت, 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ, یہ ایک خاص عبادت کے لیے ہمیں وقت کرنا چاہیے. یہ عبادت کے لیے خاص ہے یہ وقت. اس وقت ہم نے صرف اور صرف اپنے رب کو یہ وقت دینا ہے, یہ گھڑی دینی ہے, خطبہ جمعۃ المبارک سننے ہیں. یاد رکھنا, اگر کوئی بندہ 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دیتا ہے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور دل اس کا منافق والا دل بن جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث, امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعہ چھوڑ دیتا ہے, جمعہ نہیں پڑھتا, ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے, اور دوسرا يَكُونُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ غافلین کی لسٹ میں ڈال دیتا ہے. غافلین کون ہیں؟ غافلین وہ ہیں جو جہنم کے لیے بنائے گئے, جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا. فرمایا جو جمعوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اذان کے بعد آتے ہیں, وہ غیر حاضر رہتے ہیں جمعوں سے, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ غافلین کی لسٹ میں ڈال دیتا ہے. اے اللہ غافلین ہے کون؟ سورۃ الاعراف کے آخر میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, بہت سارے انسانوں کو, بہت سارے جنوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, جن کے دل ہے لیکن دین کی باتیں سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, جن کی آنکھیں ہیں لیکن دین کی باتیں دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, فرمایا جن کے کان ہیں لیکن دین کی باتیں سنتے نہیں. فرمایا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ, یہی لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. بلکہ فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, یہی لوگ غافل ہیں. اور یہاں کیا فرمایا حدیث میں, اگر جمعات کو چھوڑنے سے باز نہیں ہوگے, جمعات کی غیر حاضریاں ختم نہیں کرو گے, یہ غیر حاضریاں مسلسل لگواتے رہو گے, اللہ تعالیٰ غافلین کی لسٹ میں شامل کروا دے گا. اس سے جمعہ کے دن کی اہمیت کا پتہ چلا. اور اس کے برعکس جو ٹائم پر آتا ہے, وقت پر آتا ہے, آگے ہوتے رہتا ہے, پیدل چل کر آتا ہے, خوشبو لگا کر آتا ہے, نہا کر کپڑے چینج کر کے صاف ستھرا بن کر آتا ہے, صاف کپڑے پہن کر آتا ہے, آگے ہو کے بیٹھتا
کرتا ہے، پورا جمعہ خاموشی سے سنتا ہے، امام کے ساتھ بیٹھتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، امام کے سامنے بیٹھتا ہے، اگلی صف میں بیٹھتا ہے، فرمایا اس کے ہر قدم کے بدلے، اس کو ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے 1 سال کی تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ 100 قدم اگر چل کر آیا، باوضو ہو کر آیا، غسل کر کے آیا، مسجد میں آیا، امام کے قریب آ کر بیٹھا، امام کے سامنے بیٹھا، پورا جمعہ خاموشی سے سنا، فرمایا 100 قدم اگر چل کر آیا، 100 سال کے روزوں کو اس کو اجر ملے گا، 100 سال کی تہجد کو اس کو اجر ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، تو اس فضیلت کو ہمیں حاصل کرنا ہے، اور یہ بات جتنا نوٹ کرنی ہے اللہ کے بندو، جمعہ کا ثواب صرف اور صرف اس کو ملے گا جو ٹائم پہ آئے گا، وقت پر آئے گا، اذان سے پہلے آئے گا، کیونکہ حاضری صرف اسی کی لگتی ہے جو اذان سے پہلے آتا ہے، جیسے کہ حدیث عرض کی گئی، باقی کی حاضری نہیں لگتی جو اذان کے بعد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حوالے سے اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کا ہمیں ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیاں دور کرنے کی اور سچی توبہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جمعہ کی اتنی بڑی اہمیت؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں کو نیکی کی باتیں سننے کا موقع ملے، تاکہ لوگوں کو ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، تاکہ خطیب ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی اصلاح پر اپنی باتیں بتائے، اس طرح لوگوں کی اصلاح ہوتی رہے، تاکہ ہر ہفتے لوگوں کی نئے سے نئے سرے سے اصلاح ہوتی رہے، اور اس طرح لوگ گناہ سے بچ سکیں، اور اس طرح لوگوں کے دل میں نیکی کی رغبت، نیکی کا شوق پیدا ہو اور گناہ کی نفرت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حوالے سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔